بالایمان فرما، یہاں کے مرحومین کے درجات بلند فرما، اپنی دعاؤں کی قبولیت، مرحومین کی بخشش اور یوسف زارا کے دل ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات سب سے پہلے تو آج کے عظیم دن کی مناسبت جو ہے اس پر میں آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ دعا ہے کہ خالق اکبر ان دو عظیم ہستیوں کے صدقے ہمارے مسائل کو آسان فرمائے۔ بآواز بلند صلوات کریم ہے وہ اللہ، مہربان ہے وہ اللہ، جس اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد مصطفیٰ جیسا نبی عطا کیا، قرآن جیسی کتاب عطا کی۔ یہ لطف ہے اس کریم اللہ کا کہ ہدایت کا سارا انتظام اس کریم اللہ نے مکمل فرمایا۔ اب ہماری کوتاہی اور خطا یہ ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر بھی زبان تک رہ گیا، قرآن بھی مردوں کو بخشوانے کے لیے رہ گیا، نہ در مصطفیٰ سے کبھی ہدایت لی، نہ قرآن سے کبھی ہدایت لی۔ آج میں آپ تمام کی خدمت میں یہ اپیل کرتا ہوں، اپنے نبی کا واسطہ اپنے سے وعدہ کر لے، میں نے کسی کی نہیں سننی ہے تو یا قرآن کی سننی ہے یا آمنہ کے لال کی سننی ہے۔ نجات اس چیز کے اندر ہے، کامیابی اس چیز کے اندر ہے۔ کون ہے نبی اور کتنی عظمتوں والا ہے، کتنی شانوں والا ہے؟ ذرا قرآن کے قریب تو جائیے، سورہ آل عمران کی تلاوت تو کیجئے۔ اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنے رسول کو بھیجا۔ یعنی نبی کوئی معمولی نہیں ہے، احسان خدا کا نام محمد مصطفیٰ۔ اس سے پہلے میرے محترم انتہائی احسن طریقے سے ارشاد فرما رہے تھے، میں آپ تمام بزرگان نوجوانوں کی توجہ ایک طرف اور لے کے جانا چاہتا ہوں تاکہ اس مسئلے پر بھی روشنی ہو جائے، عظمت رسول کو اجاگر کیا جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے احسان کیا کن پر؟ مومنوں پر۔ کن پر کیا جی؟ کب؟ اچھا میں اس علاقے 2 سال ہو گئے، تھوڑے مزاج بھی میں چنگی طرح واقف میں تو سوزی بنا کے تے چند منٹ پڑھ رہا ان کو نہیں میں کرنا، میں لگ رہا کہ تسی بیٹھے رہو، تسی سوزی پڑھ سو کہ میں پڑھ سکتا نال ٹوٹ سو نہیں۔ احسان کیا کن پر؟ مومنوں۔ کب؟ کیسے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اس اللہ نے ان مومنوں میں ان میں سے رسول بھیجا، ان میں سے، یعنی ماننا پڑے گا کچھ مومن تھے، یعنی مومنوں میں سے رسول بھیجا۔ اگر مومن نہ تھے تو پھر رسول کن میں سے بھیجا؟ کون تھے وہ مومن؟ کس جگہ پہ تھے وہ مومن؟ تو میرے محترم سورہ بقرہ کی بھی تلاوت کرو، خالی عربی نہ پڑھو بلکہ اس کا ترجمہ پڑھو۔ 127 نمبر آیت سے لے کر 129 نمبر آیات کی تلاوت کرو۔ جب ابراہیم اور اسماعیل نے کعبے کی دیواروں کو بلند کر لیا اور ابراہیم نے کہہ دیا میرے اللہ میری دعا اور اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور پھر کہہ دیا ربنا وجعلنا مسلمین لک، میرے اللہ مجھے بھی میرے بیٹے اسماعیل کو بھی اپنی اطاعت کرنے والا بنا دے، اور پھر کیا کہا اس میری ذریت میں سے امت مسلمہ قرار دے تاکہ وہ ایسی امت ہو کہ تو ان میں اپنا رسول مبعوث کر۔
میری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ ہونی چاہیے، ان میں سے تو کیا کرنا، رسول کو مبعوث کرنا۔ دعا کس نے مانگی؟ ابراہیم۔ دعا ابراہیم مانگے تو کیا اللہ رد کرے گا؟ ابراہیم سے لے کر پیغمبر تک یہ جو درمیان والا زمانہ ہے، اس زمانے میں کیا کوئی مسلمان نہ تھا؟ کیا کوئی اللہ والا نہ تھا؟ کیا کوئی توحید پرست نہ تھا؟ اگر نہ تھا تو ابراہیم نے جو مانگی تھی وہ اللہ نے قبول کیوں نہ کی؟ توجہ، ابراہیم نے مانگی امت مسلمہ، اللہ نے خلیل کی دعا کو قبول کیا اور ایک امت بنا دی تھی، اور اس لیے تو اس امت سے اللہ نے خطاب کر کے کہہ دیا تم پر میرا احسان ہے کہ میں نے تم میں سے اپنا نبی مبعوث کیا۔ جلدی جلدی ذرا امت مسلمہ کا خاکہ بنا دو، جلدی جلدی۔ حضرت عبد المناف کو اللہ نے دو بیٹے دیے جو دونوں جڑواں تھے، ایک کا نام عمر تھا، ایک کا نام عبد الشمس تھا۔ عمر کی انگلی عبد الشمس کی پیشانی سے جڑی ہوئی تھی، تلوار سے جدا کیا گیا۔ کہنے والوں نے کہہ دیا ان کی اولاد کے اندر ہمیشہ جنگ رہ جائے گی۔ عبد الشمس کا بیٹا تھا جس کا نام امیہ تھا۔ عمر قابل عزت و بزرگ تھا اور وہی تو سردار تھا اس علاقے کا، اور اس کا کمال یہ تھا کہ 11 سالی تھی، وہ اونٹ ذبح کرتا، لوگوں کے لیے کھانا تیار کرتا، اس شوربے کے اندر روٹیوں کو ڈال کر لوگوں کو دعوت دیتا۔ شوربے میں روٹیوں کو پھورنا اسے کہتے ہیں ہاشم، اس لیے اسے ہاشم کہا جاتا تھا۔ اسے کیا کہا جاتا تھا؟ ہاشم۔ امیہ جلتا تھا چچا سے۔ میں پتہ نہیں کتوں شروع کرنے لگا، کیوں کرنے لگا؟ اس وجہ تو کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، جسے مانتے ہیں نہ وہ خود عام ہے نہ اس کے آباء و اجداد عام ہے۔ ہمارے عقیدے میں نبی کے ماں باپ ایک لحظے کے لیے بھی کسی اور کو نہیں جھکتے ہیں تو اسی کو جو محمد کا خالق ہے۔ یہ کہنے لگا چچا یہ کچھ عزت تو ہمیں بھی ملنی چاہیے۔ پھر ایک بندے سے فیصلہ کراتے ہیں جس نے جس کی عزت کی تعریف کر دی، سرداری اس کی۔ حضرت ہاشم نے کہا بات تیری ٹھیک ہے لیکن دو شرطیں ہیں، اگر تو جیتا تو تیرے لیے، میں جیتا تو جو ہارے گا وہ حج کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی دے گا، 10 سال کے لیے مکہ چھوڑ دے گا۔ جب فیصلہ کرانے گئے حضرت ہاشم کی بزرگی عام ہو گئی، سارے تعریفیں کرنے لگ پڑے۔ امیہ ہار گیا، قربانی بھی کی، 10 سال کے لیے مکہ چھوڑ کے شام چلا گیا۔ اگلی گل میں نہ کریں گا، کدھر چلا گیا؟ شام۔ حضرت عائشہ نے شادی کی سلمہ نامی عورت سے جو مدینے کی تھی۔ شرط یہ تھی کہ جب ولادت ہونے لگے گی سلمہ مدینے آ جائے گی۔ وقت ولادت کے وقت سلمہ مدینے آ گئی، حضرت ہاشم چلے گئے۔ سلمہ کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام عامر رکھا۔ عامر تیر اندازی کا مقابلہ کر رہا تھا، مدینے کے بچوں کے ساتھ تھا، مقابلہ جیتا۔ کسی نے پوچھا تو ہے کون؟ تو کہنے لگا انا ابن سید البطحاء، میں مکے کے سردار کا بیٹا ہوں۔ ایک مکی بندے نے بات سنی، اس نے ہاشم کے بھائی مطلب کو آ کر بتایا تیرا بھتیجا تو با کمال ہے۔ حضرت مطلب گئے، اپنے بھتیجے عامر کو ساتھ لائے۔ دیکھنے والے سمجھے شاید مدینے سے غلام خریدا ہے، اس لیے اسے کہنے لگے عبد مطلب، عبد مطلب۔ عامر کا نام پڑ گیا اور انہیں شیبہ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ ان کی جو پیشانی کے سامنے والے بال تھے وہ سفید تھے۔ اب ہاشم کے بعد یہ سرداری اس ہستی کے پاس آ گئی جو جد ہے محمد مصطفیٰ، اور کتنا عظیم ہے کہ پیغمبر نے کہہ دیا یا علی، تیرے اور میرے جد عبد المطلب نے 5 چیزوں کو رائج کیا تھا، وہ اتنی عظیم تھی کہ اللہ نے ان چیزوں کو اسلام کا حصہ بنا دیا۔ سمجھ
یہ موضوع ٹھیک بیٹھا ہے. کیا 5 چیزیں؟ پہلی چیز کیا کہ عرب والے سوتیلی ماں سے نکاح کرتے تھے. حضرت عبد المطلب نے کہا یہ حرام ہے. یہ جو سوتیلی ماں سے نکاح کرتے یہ کیا ہے؟ پھر لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ اپنے آپ کو جب طواف کعبہ کے لیے لے کر جاتے تو کوئی چکر کی حد معین نہ تھی. کسی 5 لائے، کسی 10 لائے، کسی 12 لائے. سب سے پہلے جس نے طواف میں 7 چکروں کی شرط لگائی اس کا نام عبد المطلب تھا. ایک بندے کو قتل کر دیا گیا، اس کے خون کے بدلے میں معافی کے لیے کتنے اونٹ چاہیے؟ 100 اونٹوں والی شرط بھی عبد المطلب نے لگائی. زمزم کے پانی کی کھدائی کر کے پانی حاجیوں کے لیے وقف کرنا یہ بھی حضرت عبد المطلب نے کیا. اور حضرت عبد المطلب کو خزانہ ملا. اس خزانے میں سے پہلی دفعہ جس نے خمس نکالا اس کا نام عبد المطلب تھا. سمجھ آئی؟ یہ کون ہے؟ پیغمبر دے دادا، پیغمبر دے دادا. اور اس زمانے کے اندر لوگوں کو برائیوں سے روکنا، بے حیائیوں سے روکنا، انہیں نیکی کا حکم دینا، یہ سارے کام کرتے تھے. جب ابرا آ گیا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، ان کے اونٹوں کو پکڑ لیا. حضرت عبد المطلب چلے ابرا سے ملنے کے لیے. اس نے ان کی جب عظمت دیکھی، ان کی فضیلت دیکھی، اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، احترام کیا، پاس بٹھایا، کہنے لگا حکم کیجئے کیوں آئے؟ کہنے لگے میرے اونٹوں کو چھوڑ دے. ابرا کیا بیٹے تسی آندے پہ ہو میں اٹھ کھڑوتا ہوں. ایکٹا بابو ایڈی بڑی شخصیت تو میرے ذہن جائے میں گل کوئی اونچی کرے سو بھائی میں آیا کعبہ ڈھاواں. آپ ہیں وارث، آپ نے کعبہ کی بات ہی نہیں کی، بات اونٹوں کی ہے. اب دیکھ تو صحیح کس گھر میں مصطفیٰ آ رہا ہے. آپ مجھ سے کعبہ کی بات کرتے ہیں، میں کعبہ لگ رہا ہوں، آپ اونٹوں کی کر رہے ہیں. فرمایا مجھے گھر کی پرواہ نہیں. کیوں؟ انا رب الابل و رب البیت الاخر. فرمایا میں اونٹوں کا مالک ہوں، گھر کا مالک کوئی اور ہے. میں نے اونٹوں کی فکر کرنی ہے، گھر جانے گھر کا مالک جانے. جس کے دادے کا یہ ایمان ہو اس کے گھر میں جو آنکھ کھولے وہ مصطفیٰ بنتا ہے. حضرت کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا. جب زمزم کی کھدائی کر رہے تھے تو دعا مانگی، میرے اللہ اگر میرے 10 بیٹے ہو گئے تو 10 تو میں ایک کو تیری راہ میں قربان کروں گا. میں کیا کروں گا؟ ایک کو تیری راہ میں. 10 ہو گئے. بچوں سے ساری صلاح مشورہ کیا تو حضرت عبداللہ جو پیغمبر کے والد تھے ان کے بارے میں خیال ہوا کہ انہیں قربان کرنا ہے. اور عبداللہ اتنا حسین کمال ہے کہ دیکھنے والے رونے لگ پڑے. اسے قربان کرنے جا رہے، اسے قربان کرنے جا رہے. اور یہ کتنی عظمتوں والا ہے. پیغمبر کے والد فرمایا کرتے تھے کہ جب میں چلنے لگا اور میں پہاڑیوں کی جانب جاتا میری پشت سے ایک نور نکلتا جو 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا. ایک مشرق میں ایک مغرب میں چلا جاتا. بادل میرے سر پہ سایہ کرتے، آسمان کے دروازے کھل جاتے، یہ نور آسمانوں میں جاتا، پھر میری پشت میں آ جاتا. میں خشک درخت کے نیچے بیٹھتا، وہ سرسبز ہو جاتا. فرمایا میں زمین پر بیٹھتا، میرے کانوں میں آواز آتی سلام ہو تجھ پر جسے اللہ نے مصطفیٰ کا نور عطا کیا. حضرت عبداللہ کو لے کے جا رہے تھے، لوگوں نے سب رونا شروع کیا تو یہ تہ پایا کہ قرآن ڈالتے ہیں پھر نتیجہ نکلے گا. تو قرآن ڈالنے کے لیے کیا کیا؟ ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام لکھا، ایک طرف 10 اونٹ نکلے لکھ دیے. قرآن حضرت عبداللہ کے نام، اونٹ بڑھتے گئے. جب 100 پہ پہنچے تو قرآن اونٹوں کا نکلا. حضرت عبد المطلب کہنے لگے میں مطمئن نہیں، قرآن دوبارہ ڈالو. پھر اونٹوں کا نام نکلا، پھر ڈالو، پھر
بچ گئے تھے اور عبداللہ کی پیشانی میں تھا نور مصطفیٰ۔ اب یہاں سے میں اختتام کی جانب جا رہا ہوں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا میں وہ ہوں جس کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا تھا، پھر اس نور کو آدم کی پیشانی میں رکھ دیا۔ یہ پاک رحموں پاک سلموں سے ہوتا ہوا جب عبد المطلب کے پاس آ گیا تو اللہ نے اس نور کے دو حصے کر دیے، ایک عبداللہ کو دے دیا، ایک ابو طالب کو دے دیا۔ عبداللہ کا زمین پہ آیا تو نبی بن گیا، ابو طالب کا آیا تو ولی بن گیا۔ یہ پورا خاندان توحید پر، ان کی فضیلت، ان کا مقام، ان کی عظمت اللہ نے قرآن میں واضح کی۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ یہ کتنی عظمت ہے ہماری کہ بغیر کسی زحمت کے، بغیر کسی کوشش کے اللہ نے ہمیں نور مصطفیٰ عطا کر دیا۔ آج عجیب نظام بن چکا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے لوگوں کی آوازیں کیسی عجیب ہو رہی ہیں، جشن منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، پتہ نہیں عجیب باتیں کرتے ہیں۔ لفظ بدعت تو زبانوں پر ایسے جاری ہو گیا ہے جیسے مذاق بن چکا ہے۔ ہر شے بدعت نہیں ہوتی۔ بڑی ساتھیاں گلا کریں گے اصحاب نے کہاں کیا تھا، فلاں نے کہاں کیا تھا، تو انہوں نے تو بہت سارے کام نہیں کیے جو آپ کر رہے ہیں۔ گل سمجھ آئی؟ پلاسٹک کی ٹوپیاں سرے سے پا کے نماز پڑھتے ہو، کہڑے صحابی پا کے پائی؟ یہ بدعت نہیں۔ یہ جو کپڑے صحابیاں پائیں، یہ جو گھر صحابیاں رہے، جہاز اپنے سفر صحابیاں کیتا، یہ تھوڑے جو ڈیکوریشن والے برتن ہیں نا صحابیاں روٹی کھاتی سہیں گئے ہو۔ بھائی اگر بدعت ہے تو پھر ہر وہ کام جو اس دور میں نہیں تھا وہ بدعت ہے، تو پھر تو بھی بدعت۔ میں اور آپ تھے اس دور میں، پھر نویں نام کم از کم سوچو سمجھو، نہ ایسی باتیں کر نہ قوم کو گمراہ کر۔ یہ مصطفیٰ کا ذکر ہے جسے تو نے اور میں نے نہیں، اللہ نے بلند کیا۔ اور جس چراغ کو اللہ روشن کرے نا وہ تیری میری پھونکوں سے نہیں بجھ سکتا۔ پاپا موسیٰ کو کہہ رہے اپنی قوم کو کہہ دو اللہ کے دنوں کو یاد کرو، اللہ کے دن کو یاد کرو، جسے اللہ کو میں نعمتیں عطا کر رہے ہو، دنوں کو یاد کرو۔ آج تیری غلط باتوں کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا؟ زبانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والوں کے زبان تو مسلمان ہے، کردار میں سمجھو نا۔ آپ نے مجلس کرانی ہے، آپ کیا کریں گے؟ اعلان کرائیں گے، اشتہار لگوائیں گے، ایسا ہی ہے۔ تو یہ اشتہار بنوانا بدعت ہے۔ آپ نے قرآن خانے کے لیے کوئی پرام رکھا ہوا ہے تو کیا جو اشتہار لگیں گے وہ بدعت ہے؟ پہلے کام کو نہ دے، نتیجے کو دے۔ لائٹیں لگانا، جھنڈیاں لگانا، یہ سب کچھ کرنا یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ سب کچھ لگا کے اپنی نسل کو بتانا تمہارا نمونہ عمل کوئی انگریز نہیں ہے، آمنہ کا بیٹا محمد مصطفیٰ۔ آج تیرا دشمن کیا کر رہا ہے؟ تیرا مخالف کیا کر رہا ہے؟ پیغمبر اکرم نے اعلان کیا ہے کس عمر میں؟ جب 40 سال کا تھا۔ رسول تو پہلے سے تھے، نبی پہلے سے تھے، کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا کہ وہ ہوں اور نبی اور رسول نہ ہوں۔ ان کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے کے تو آدم بھی نبی بنا، وہ تھے تو نبی تھے۔ 40 سال کے بعد اعلان کیا تھا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، 40 سال جو پہلے زندگی تھی، کسی کافر نے رسول کو کوئی اذیت دی؟ ٹائم میرا تھوڑا رہے گا، میں جلدی جلدی سارے بتا دیں۔ کسی وٹا مارے،
کوئی اوجری سٹی، کوئی گن سٹیا، 40 سال جو ہویا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ کو وجود مصطفیٰ سے خطرہ نہیں تھا، انہیں فکر مصطفیٰ سے خطرہ۔ توجہ فرمائیں اس کو، کس سے خطرہ تھا؟ فکر، یعنی 40 سال پیغمبر رہے، وہ صادق بھی کہتے رہے، امین بھی کہتے رہے، کوئی رکاوٹ نہ بنا، کسی نے دشمنی نہ کی، لیکن جب اس نبی نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، اپنی فکر کا اعلان کیا، پتھر بھی لگے، کوڑا بھی پھینکا گیا، اوجریاں بھی، گل سمجھ آتی؟ تو اس دور کے اندر میرے بزرگوں، سادات، غیر سادات، کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ ہمیں وجود مصطفیٰ نہیں، ہمیں مشن مصطفیٰ بچانا ہے۔ وجود مصطفیٰ اس وقت کے اصحاب بچاتے رہے، ان کی اہل بیت بچاتی رہی۔ آج ہمارا مشن کیا ہونا چاہیے؟ کس کو بچائیں؟ نام مصطفیٰ، اور نام مصطفیٰ کوئی مٹا ہی نہیں سکتا، نہ کسی کی ضرورت ہے نہ کوئی کر سکتا۔ بابا فکر مصطفیٰ مٹائی جا رہی ہے، اور ہم بھی اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ بس اس بات پر راضی ہیں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، چاہے کردار جیسا ہو چلتا جائے گا۔ نہ، دشمن تجھے زبان کا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، کردار کا کافر بنانا چاہتا ہے۔ وہ کل بھی کردار مصطفیٰ کا دشمن تھا، وہ آج بھی کردار مصطفیٰ کا دشمن ہے۔ اور ہم کتنے جاہل ہیں، کتنے غافل ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، میں مسلمان تو سارے کافر۔ یہودیوں کا ایک مرکز، دشمن اسلام کا ایک مرکز، وہ دن رات تجھے مٹانے میں کوشاں ہے، اور تم یہ ابھی تک اس چکر میں پڑے ہوئے ہو میں مسلمان ہوں تو کافر ہے۔ کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے ذرا اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ بھی تو دیکھ لینا، کیا وہ دین میرے پاس ہے جسے مصطفیٰ لائے تھے؟ ناراض ہوتی ہے؟ اس جشن منانے کا مقصد کیا ہے؟ میری عورت کے بدن پہ چادر نہیں، ناراض ہو؟ میرے جوان کی آنکھ میں حیا نہیں، میرا رزق پاک نہیں، میں نے دکان پہ کبھی پورا تولا نہیں۔ یہی معاشرہ ہے نا، اس میں کافر تو نہیں رہ رہے نا، مسلمان ہی رہ رہے نا، چاہے شیعہ یا سنی ہے، سارے مسلمان ہیں نا۔ تو یہ آپ کی دکانوں پہ 2 نمبر سامان کیوں بیچتا ہے؟ سارے مسلمان ہیں۔ حرام گوشت کاٹ کے ہوٹلوں پہ پکا کے جو بیچا جاتا ہے، یہ کس کے معاشرے ہے؟ ناراض ہو گئے تجھے، پکی بات ہے۔ او بابا جان، اس میلاد کو مناؤ، اس کو پھیلاؤ، لیکن اس انداز سے کہ یہ جشن بے مقصد نہیں، با مقصد ہونا چاہیے۔ آج میں اور آپ مل کر بیٹھے اپنے گریبانوں کو کھولیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا حساب کریں، کس کے عاشق اور کر کیا رہے ہیں۔ پچھلے سال اور اس سال جو میں نے ان 2 جشنوں کے درمیان گزارا، کتنے واجب تھے جو ادا کیے، کتنے حرام تھے جو چھوڑ دیے۔ اور حالت یہ ہو کہ ساری دنیا میں کافر بنائی تھے، اپنے پتریاں اپنے مسئلے کا وضو ہی نہ ہوتا ہوئے۔ سنی میرے بھائی بیٹھے ہیں، شیعہ بیٹھے، دونوں سے میں بات پاپا جس مسئلہ کو مانتے ہو کم از کم اس کے طریقے تو سیکھ لو۔ ہمیں اپنا پتہ نہیں ہے، دوسرے کے اوپر جا رہے ہیں اور اس بات کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو کہہ دیا تھا، اے لوگوں اللہ کی رسی کو پکڑو تو فرقہ نہ پھیلاؤ۔ آخر تو فرقہ اگلی گل بھی کی،
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پہ کی ہے. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، وہ یاد کرو نا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت کے صدقے تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. وہ کون سی نعمت تھی جس نے سب کو بھائی بھائی بنا؟ وہ یہی پیغمبر اکرم تھے. وہ کل بچھاڑ کر سکا، کافر تھے، مشرک تھے، بے دین تھے، ڈاکو تھے، چور تھے. وہ عرب ان کے پاس نبی آیا تو وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے انہیں بھائی بھائی بنا دیا. کتنا افسوس ہے مصطفیٰ کے آنے پہ کافر تو بھائی بھائی بن جائیں جو کلمہ پڑھتے ہوں. وہ مشرک، ان میں نبی آیا نا، انہیں تعلیمات دی نا، انہوں نے اس کو تسلیم کیا نا، اور پھر ایسا تسلیم کیا کہ جب مکہ والے مدینے آئے چہرے وہ جائے ہوئے تھے تو کہنے لگے گھبرانے کی ضرورت نہیں، زمین چھوڑ کے آیا ہے زمین دیں گے، گھر چھوڑ کے آیا ہے گھر دے دیں گے. لیکن میرا پورا خاندان مسلمان ہے، پتہ نہیں 3-4 نسلوں سے میں مسلمان ہوں، میں نبی کا کلمہ پڑھنے والا، میرے گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے، اور میرا مزاج ایسا ہے کہ ہمسائے کو جب تک اذیت نہ دوں. کیا ہے اسلام؟ کہاں ہے اسلام؟ میرے بھائیوں صرف آپ کی بارگاہ میں یہی گزارش کرنی ہے، زبان کے چسکے کا نام محمد مصطفیٰ نہیں ہے، دل کی پاکیزگی کا نام محمد مصطفیٰ. دورتے ہیں تو کربلا سمجھو اور میلاد مناؤ تو ان کا بھی شکریہ ادا کرو جن کے صدقے میں میلاد نصیب ہوا ہے. ایک وجود مصطفیٰ کی بات کی ہے، فکر مصطفیٰ کی بات کی، تو محسن تو نکل آئے. جس نے وجود مصطفیٰ بچایا وہ بھی تیرا اور میرا محسن، جس نے فکر مصطفیٰ بچائی وہ بھی تیرا اور میرا محسن. ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھنا، جو وجود بچاتا رہا اسے ابو طالب کہتے ہیں، جو فکر بچاتا رہا اسے حسین ابن علی. اور کتنا کریم ہے وہ اللہ جس نے محرم سفر پہلے رکھا. گوگل سمجھ مسجد نزدیک 27 رجب بے صد پیغمبر ہے اور 28 رجب حسین مدینے سے نکل رہے ہیں. ہمیں متوجہ کیا ہے حسین اسے بچانے گئے ہیں جس پہ نانے کو مبعوث کیا تھا. محرم گزرا، سفر گزرا، ربیع الاول کا چاند آ گیا، میلاد منانے والوں کو اللہ نے فکر دے دی ہے. محرم نہ ہوتا تو تجھے میلاد نصیب، اور کوئی پیچھے ہٹے تو ہٹ جائے، وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. جس کے دل میں حسین رہتا ہے اسے تو یہ جذبہ ہے میرا اکبر مارا جائے تو مارا جائے، مشن مصطفیٰ بن جائے. حسینی ہر دور میں ذکر مصطفیٰ کے لیے، مشن حسین کے لیے آگے اور مشن رسول کے لیے آگے بڑھتا رہے گا. اے میرے جوانوں، اے میرے بھائیوں، اے خواتین، خدا کا نام ہے فکر کو بلند کر لے. آج کے دور کے اندر تو اور میں ہیں جنہوں نے لوگوں کو بتانا ہے حیا کیا ہے، شرم کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. ہم نے مغرب کو مصطفیٰ کا کردار دینا ہے، ان کا لے کے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا. اور ایک جملہ امام صادق کا، ایک بندہ سامنے آیا امام کے، چہرہ اترا ہوا، خیر مجھے اللہ دھی دیتی اللہ. حالانکہ جس نبی کا ذکر ہے اس سے پہلے لوگ بچیوں کو عیب سمجھتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے. اس نے بچایا
یہ منحوس نہیں ہے، یہ تیری ذلت نہیں ہے۔ اللہ تجھے بیٹی دیتا اس وقت ہے جب تو مشکلوں میں گھر جاتا ہے، اللہ بیٹی دے کے تیرے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ میں نے کہا اچھا بچی کی وجہ سے پریشان؟ جی اچھا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتا، اللہ اگر تجھ سے کہے اے میرا بندہ، میرا دل ہے میں تجھے کوئی تحفہ دوں، گل سمجھے نا، میں تجھے کوئی، اب یہ بتا تحفہ اپنی مرضی کا دوں یا تیری مرضی کا؟ تو کیا کہے گا؟ اس وقت مولا جل اللہ آخیا اپنی مرضی تو دیواں یا تیری مرضی تو دیواں، تو میں تو کہوں گا جو تجھے پسند ہے وہ عطا کر۔ ہاں تو پہلے امام کہنے لگے پھر بیٹی کے آنے پہ منہ نہ بنا، خوش ہو جا، اللہ تجھے انعام دینا چاہتا تھا اور انعام میں تجھے اللہ نے بیٹی عطا کی۔ پیغمبر نے فرمایا اللہ نے جسے 3 بیٹیاں دے دی اس نے صحیح تربیت کر دی، میں مصطفیٰ اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ تیری نسل کامیاب ہوگی اگر تیرے گھر کی عورت صاحب کردار ہوگی۔ اور جوان اگر تجھے زندگی گزارنی ہے شادی میں اجلت نہ کرنا، جس کو لانا ہے پہلے اس کی فکر بھی دیکھ لینا، چوتا کو ماننے والی ہے یا رباب کی کنیز ہے؟ جو چوتا جیسی ہوگی وہ شوہر کو زہر دیتی ہے، جو رباب کی کنیز ہو وہ شوہر سے وعدہ کرتی ہے تو دھوپ پہ تھا میں کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی۔